جماعت انجم ماحول کا مطالعہ حصہ پہلا۔ سبق نمبر 5، خاندانی اقدار، فیصلہ لینے میں شمولیت۔ خاندان میں ہم سب مل کر رہتے ہیں۔ ہر ایک کی پسند ناپسند الگ الگ ہوتی ہے، سوچ اور رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم خود بھی دوسروں سے مختلف ہیں، اس کے باوجود کئی باتوں میں ہماری سوچ اور رائے دوسروں سے میل کھا سکتی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور اپنائیت ہوتی ہے۔ ہم اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ گھر میں کسی چیز کا فیصلہ لیتے وقت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، آپس میں بات چیت کر کے سب کے لیے قابل قبول فیصلے لیتے ہیں۔ اس طرح ہم سب خاندان کے فیصلے لینے میں شامل رہتے ہیں۔ فیصلہ لینے میں شامل ہونے پر کیا ہوتا ہے، ہم کیا محسوس کرتے ہیں، یہ بتانے کا ہر ایک کو موقع ملتا ہے۔ آپس میں بات چیت کر کے فیصلے لیے جائیں تو اس موضوع کے تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ گھر میں ہماری رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے، یہ محسوس کر کے ہمیں اہل خانہ سے مزید اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ جس طرح گھر کے چھوٹے موٹے فیصلوں میں ہماری شمولیت رہتی ہے، ہم اس میں شامل رہتے ہیں، ہم اپنی رائے دیتے ہیں، اسی طرح کی شمولیت عوامی مسائل میں ہوتی ہے۔ ہم اخبار میں عوامی شمولیت کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی چند نمائندہ خبروں کا نچوڑ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان میں سے عوامی مسئلہ کون سا ہے اور اس کے لیے کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، ہم اس میں کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اس پر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں کئی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ ماحول میں تبدیلیوں کا فیصلہ سب مل کر لیں تو مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہماری منتخب کردہ حکومت عوامی مسائل کے بارے میں فیصلے لیتی ہے۔ اگر آپ کو حکومت کا کوئی فیصلہ نامناسب معلوم ہو تو اپنی رائے درج کرا سکتے ہیں۔ اس طرح فیصلے لینے کے عمل میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ واقعات کو غور سے سنیے، بتائیے کہ ان میں سے کس نے ایمانداری کا ثبوت دیا۔ آفرین نے مینو سے پینسل مانگی، لکھنا ختم ہو کر کے آفرین نے پینسل واپس کر دی۔ شمع سائیکل پر سے گر پڑی لیکن ماں کو بتاتے ہوئے کہا، نیہا نے مجھے گرایا اس لیے میں گری۔ رکشے میں ملنے والی تھیلی ماریا نے قریب کی پولیس چوکی میں جمع کرا دی۔ ایمانداری اور بے ایمانی کے نتائج۔ ہم سے اچھے برے عمل ہوتے رہتے ہیں، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی والدین، بھائی بہن اور دوست و سہیلی کو صاف دل سے بتا دے۔ اس سے ہمیں اپنی غلطی کی اصلاح کا موقع ملتا ہے اور ہماری ایمانداری ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اپنے کام خلوص سے انجام دینا ضروری ہے۔ رشتوں میں آپسی بھروسہ برقرار رکھنا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا بھی ایمانداری کی علامتیں ہیں۔ ایمانداری ہمیں نڈر بناتی ہے، اس کے برعکس بے ایمانی کرنے سے ہماری خود اعتمادی میں کمی آتی ہے۔ خاندانی اور عوامی زندگی میں بھی ہمیں ایماندار ہونا چاہیے۔ ایماندار انسان کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایمانداری ہماری طاقت ہوتی ہے۔ عوامی زندگی میں ایمانداری۔ عوامی زندگی میں بھی ایمانداری برقرار رکھنے سے عوامی خدمات و سہولتیں ہمیں بہتر انداز میں حاصل ہو سکتی ہے۔ بس یا ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا آمد و رفت کا نظام خسارے میں چلا جائے گا اور کچھ عرصے بعد بند بھی ہو سکتا ہے۔ ہر شخص ایمانداری سے ٹکٹ لے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ ایمانداری کے ذریعے عوامی زندگی میں کام کرنے کی صلاحیت بڑھائی جا سکتی ہے۔ ایمانداری کا شعور عوامی زندگی میں باقاعدگی اور کام کرنے کی صلاحیت بڑھانے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ آپسی تعاون کی افادیت۔
ہم خاندان میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح گروہی کھیل کھیلتے وقت کھلاڑیوں میں آپسی تعاون جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کھیل بھی بہتر ہوگا۔ کھیل میں پایا جانے والا آپسی تعاون صرف کھیل تک محدود نہ رکھتے ہوئے اسے اپنی عوامی زندگی میں بھی برتنا چاہیے۔ سماجی زندگی میں ہر کسی کو آپسی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاؤں یا شہر میں میلہ، عرس، اجتماعات وغیرہ تقریبات ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے ہی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔